السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے والا جو ہمارا سبق تھا وہ آیت نمبر 31 اور 32 سورۃ البقرہ کی تھی۔ اگر کسی بھائی کو یاد ہے تو وہ سنا دے، پھر انشاءاللہ تعالی سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی ماموں جی، کوئی گل نہیں، غلطیاں انشاءاللہ سیٹ ہو جاندی۔ آدم الاسماء، الا نہیں ہے درمیان سے نا، آدم الاسماء، اور گلہ سہایا آدم کو، اور گلہ آدم کو سہایا اللہ سب کے ساتھ، ثم عرضاہم علی الملائکۃ، پھر انہیں پیش کیا فرشتوں پر، فقال انبئونی، بس کہا تم بھی بتاؤ، باسمائہا، ان چیزوں دے نام، ہاں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ماشاء اللہ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، لا علم لنا، لا علم لنا، کہتے ہیں تم سچے ہو۔ سبحانک، سبحانک، تو پاک ہے۔ تو پاک ہے۔ فرشتہ نے اگو کیا نا اللہ نے، نہیں ہم، ان تھوڑا پیچھے رکھیا کری یار معاذ، ہم جانتے، ان روزانہ بھی او نا اگے بڑا کر دیندا ہے۔ علم، علمتنا، علمتنا، نہیں ہم جانتے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے، حکیم ہو، حکیم ہو، تو ہی غیر حکمت والا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ ہاں جی کوئی اور بھائی سنائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھائے۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر فرمایا تم بتاؤ سب کے سب نام، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے علم، الا مگر ما علمتنا، جو علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک، بے شک، انت العلیم، تو ہی جانتے، حکیم، کمال حکمت والا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی اور بھائی جی؟ ابو سفیان بھائی۔ سکھایا آدم ہاں جی، علیہ السلام کو اسماء نام، کلھا سب کے سب، کلھا سب کے سب، ثم پھر عرضہم پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ فقال، پس کہا اللہ نے، انبئونی، بتاؤ مجھے تم، باسماء نام، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان کنتم، اگر ہو تم سچے۔ قالوا، کہا فرشتوں نے، سبحانک، پاک ہے تو، لا نہیں، علم لنا، نہیں جانتے ہم، الا سوائے ما علمتنا، جو تم نے سکھایا ہمیں، انک، بے شک، انت تو، علیم، جانتا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بڑا پیارا سبق یاد کرتے ہیں ابو سفیان بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے ماشاء اللہ۔ ہاں جی ابو سفیان بھائی آپ سنائیں گے؟ اچھا آپ آئے نہیں تھے، چلے اللہ پاک چھٹی نہ کرا کرو بیچ، چلو انشاءاللہ اللہ پاک خیر والا مولا۔ نہیں جی آج کا سبق ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر کے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے وہ ہے سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2، اس کی آیت نمبر 33 اور 34۔ اگر ٹائم بچ گیا تو 34 نمبر پڑھ لیں گے، ورنہ 33 نمبر آیت ایک ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئهم بأسمائهم کھل کے پڑھا کرو، کھل کے انشاءاللہ. بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم فلما پر غنہ بھی کرنا ہے، اس کو مد بھی ہے، لمبا بھی کرنا ہے. فلما ایسے. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. فَسَجَدُوا کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر مد ہے نا. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وہ شاپ بیک اگے کر مجھے نہ لا رہا ٹھیک. أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جی آئیے آج کا سبق ہے ہمارا. پہلے قالا، قالا کو ذرا قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. قالا، کالا نہیں پڑھنا، کاف وہ چھوٹا ہے، اس کا معنی ورنہ بدل جائے گا. آگے ہے یا آدم، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر آ، یا آ، صحیح طرح پڑھنا ہے اس کو. یا کئی بندے پڑھ دیتے ہیں یا دمو، یا دمو، حمزہ کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. یا آدمو. جی آگے ہے ام، یہ نون کو نہیں پڑھنا بلکہ میم کو، جس طرح آپ حمزہ کو میم کے ساتھ جس طرح ملاتے ہیں. ام غنہ بھی کرنا ہے یہاں پہ، اور ہا پیشمی میں ہم پر بھی غنہ کریں گے. انبئہم باسمائہم. آگے فلما، یہ بھی انباہم ایسے ہی پڑھیں گے، غنہ بھی کریں گے اس پر. فلما انبأہم. جی انبأہم، ہاں لہدہ لہدہ پڑھیں گے. آگے الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، یہ بار بار ہم نے پیچھے پڑھے ہوئے لفظ. واعلم ما تبدون، تب اس پہ ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کیوں کریں گے بھلا؟ با ساکن ہے ماشاءاللہ. تبدون وما کنتم تکتمون. جی آگے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے. لِإِلَّا إِبْلِيسَ، اب یہاں پر بھی ہم با پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. آگے ابا واستکبر، اور اس کو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اگر وقف نہیں کرنا تو استک واستکبر، اور اگر وقف کرنا ہے تو پھر واستکبر. جی وقف کی حالت میں نہیں کرنا تو پھر. جی تو اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں.
قال اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم تو بتا انہیں انبئہم باسمائہم ان چیزوں کے نام۔ اس میں کچھ چیزیں بھی تھی، کچھ کھانے والی پینے والی، کچھ مارد، جو بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بابا جی کو کہا بھی اب آپ بتائیں ان کے نام۔ جی قال کہا اللہ تعالیٰ نے یا آدم اے آدم انبئہم تو بتا انہیں باسمائہم ان کے نام۔ فلما پس جب انبأہم اس نے انہیں بتایا باسمائہم ان کے نام، ان چیزوں کے نام بتا دی۔ جی پس جب اس نے انہیں بتایا باسمائہم ان کے نام، قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم لم اقل، یہ علیحدہ لفظ ہے سب۔ آ کا مطلب کیا آتا ہے؟ کیا۔ اللہ نے کہا کیا، آ کا مطلب کیا ہے؟ کیا۔ لم اقل نہیں میں نے کہا تھا، الم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، لکم کا مطلب کیا ہے؟ تم سے یا تمہارے لیے، کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، الم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، جی انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں غیب السماواتی آسمانوں کا پوشیدہ والارض اور زمین کا پوشیدہ، جی آسمان و زمین کا پوشیدہ میں جانتا ہوں۔ آسمان و زمین، غیب کا مطلب کیا تھا؟ پوشیدہ چیز کو جاننا۔ وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو، مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو میں جانتا ہوں۔ دوبارہ پھر اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قال کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا آدم اے آدم انبئہم تو بتا انہیں باسمائہم ان کے نام۔ فلما پس جب انبأہم بتا دیا اس نے انہیں باسمائہم ان چیزوں کے نام، قال اللہ نے کہا الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا پوشیدہ، جی غیب کا مطلب پوشیدہ، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ جی یہ بڑی پیاری آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 ہے یہ، جس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا، تجوید بھی۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کا دیکھیں پیچھے والی آیت کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ جب بابا جی کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی تو فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جی الا ما علمتنا ہمارے پاس تو کچھ علم ہی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ۔ پھر اللہ نے بابا جی کو کہا، بابا جی آدم علیہ السلام کو، اے آدم اب آپ بتائیں ان چیزوں کے نام، جو چیزیں فرشتوں کو علم میں نہیں آئی، حالانکہ فرشتے تو اللہ کے بڑے قریب تھے اور کتنے پتہ نہیں سال صدیاں جو بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ تو بابا جی سے کہا گیا کہ اے آدم اب آپ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب وہ نام کون کون سے تھے یہ کسی بھی جگہ پر نہیں ہے، وہ دالیں تھی، چاول تھا، یا بندوں کے نام تھے، یا چیزوں کے نام تھے، پھلوں کے نام تھے، یہ کہیں پر بھی وضاحت ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بیان کیا ہے کہ بھئی وہ چیزوں کے نام فرشتوں کو نہیں علم تھے بلکہ بابا جی نے بتائے سارے، آدم علیہ السلام نے۔ اچھا اس سے کیا ثابت ہوا کہ علم افضل ہے یا عبادت کرنا افضل ہے؟
جی ایک بندہ پوری رات عبادت کرتا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، ایک آیت سیکھ لیتا ہے یا سکھا دیتا ہے، تو دونوں میں سے افضل کون ہے؟ علم والا افضل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں نا علم والے اور جو غیر علم والے ہیں آپس میں برابر، جی ان کی فضیلت کو وہ مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جی تو علم افضل ہے عبادت سے، اس سے کیا ثابت ہوا؟ علم افضل ہے عبادت سے، کیونکہ فرشتے اللہ کی کیا کرتے تھے، اور بابا جی کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ علم۔ علم کی ہی بنیاد پر بابا جی ان سے افضل ہوئے ہیں۔ علماء کا درجہ بھی عام لوگوں سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ علم کی بنیاد پر۔ لیکن اب میں رکوع، میرے چاہے پیچھے کوئی مردہ اربوں پتی آ جائے، کروڑوں پتی آ جائے، وہ کہے جی قاری صاحب سے پہلے میں نے سجدہ کر لینا ختم، قاری صاحب سے پہلے، تو اس کے لیے جائز ہے یہ، اس کی نماز ٹھیک رہے گی۔ چاہے کوئی کروڑوں پتی آ جائے، چاہے اربوں پتی آ جائے، شہباز شریف آ جائے، نواز شریف آ جائے، ہیں زرداری آ جائے، جیڑا مرضی آ جائے، وہ کہے جی میں پاکستان کا وزیر ہوں اور میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر پاکستان ہوں، جی میں آرمی چیف ہوں، میں نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی نماز نہیں۔ جی اطاعت، جی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اچھا دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ عبادت کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ عبادت کا تعلق، جی عبادت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مخلوق عبادت کرتی ہے نا، لیکن علم کا تعلق مخلوق اور خالق دونوں کے ساتھ ہے۔ خالق اور مخلوق، اللہ کی پہچان ہمیں کون بتاتا ہے؟ علم والے بتاتے ہیں۔ جی تو عبادت تو بندہ صرف اپنی کرتا ہے نا، جو بندہ کر رہا ہے عبادت اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے کہ میں نے جہنم سے بچنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، لیکن علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر کفاعلہ، جو بندہ کسی کو علم کی بات بتا دیتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نیکی کا کام کوئی بھی ہے، اب وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اب یہ بیچارہ کرتا ہے، اور یہ بندہ جس نے بتایا ہے اس کو کیا فضیلت ملے گی؟ جتنا کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا ہی بتانے والے کو، تو یہ تو ویلی نیکیاں لے رہا ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو لوگوں کو بتایا کریں۔ اب آپ نے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ترجمہ پڑھ لیا ہے، کتنی باتیں سیکھ لی ماشاءاللہ، اب آپ بھی علماء میں شامل ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو بتائیں قرآن یہ کہتا ہے۔ جی میں نے ترجمہ پڑھا الحمدللہ۔ اچھا جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ علم ہے۔ دیکھیں نا یہ ضروری نہیں کہ علم مدرسے میں آپ جائیں 8 سال پڑھیں، یہاں پر بھی آپ علم ہی سیکھ رہے ہیں۔ جی یہی علم ہم بچوں کو ادھر سکھاتے ہیں، اب آپ بھی سیکھ رہے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں شامل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس لیے اب آپ کی ذمہ داری محلے میں زیادہ ہے۔ تو اللہ نے علم کی وجہ سے جب بابا جی کو بہتر بنایا، جی قال الم اقل لکم، اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کا پوشیدہ۔ یہ کیوں اللہ نے کہا؟ یہ جملہ جو ہے یہ بڑی گہرائی کا جملہ ہے۔ دیکھیں نا انسان کے اندر، کیونکہ پیچھے جو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ پرسوں والے سبق میں، یہ تو فساد کریں گے زمین میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں اگر ان کے اندر جو ہے نا شر ہے یا برائی ان کے اندر ہے، تو ان کے اندر میں نے خیر اور بھلائی بھی رکھی ہوئی ہے، دونوں ہی چیزیں ان کے اندر رکھی ہوئی ہیں، خیر اور بھلائی دونوں، شر اور بھلائی یہ بھی رکھی ہوئی ہے، جی اچھا اور برا، خیر اور اصلاح کا پہلو، فتنہ اور شر، یہ دونوں چیزیں میں نے ان کے اندر رکھی ہیں۔ اب دیکھو نا تمہیں وہ چیز نہیں آئی، لیکن بابا جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بتا رہے ہیں، تم ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو فتنہ فساد کریں گے، تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ جی تو یہ جملے اللہ نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، اگر ان میں کوئی برے لوگ ہیں تو سارے برے تو نہیں ہیں نا، 100 میں سے ایک آدھا کوئی قاتل اٹھتا ہے یا ڈاکو اٹھتا ہے، باقی سارے تو شریف بندے ہیں نا یار، ہاں جی۔ تو یہ جملے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اسی لیے، وَأَعْلَمُ، فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ہر چیز کو میں جانتا ہوں۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیں، ہاں وہ چائے ابھی تک نہیں آئی، چائے بھی آ گئی۔ وَإِذْ قُلْنَا، جی یہ والی آیت سمجھ آ گئی ہے، اس کا مفہوم سمجھ آ گیا، یہ والی ابھی آیت جو پڑھی ہے،
وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ پڑھیں اس کا کیا ترجمہ ہے؟ فرشتوں سے. جو ترجمہ آپ نے پڑھ لیا وہ آپ نے پڑھنا کرنا ہے. فرشتوں سے ہم نے کہا اسجدو تم سجدہ کرو، اسجدو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو پس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. الا کا مطلب سوائے کر لیں مگر کر لیں دونوں طرح ٹھیک جی، دونوں طرح ٹھیک ہے. اب اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے. ادھر آ جاؤ، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے. دوبارہ اس آیت کا ترجمہ سن لیں، بڑی آیت زبردست ہے یہ. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدو تم سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر یا سوائے دونوں طرح ٹھیک ہے. ابلیس مطلب کیا ہے کہ ابلیس نے سجدہ، باقی سب نے سجدہ کر لیا. اب اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اب سارے فرشتے مل کے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. کس کی بنیاد پر؟ اچھا یہ پورے جتنے بھی جن تھے فرشتے تھے بابا جی کو کب سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ جب بنایا تو فوری سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کب حکم دیا؟ علم کی بنیاد پر. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی افضلیت بتا دی کہ یہ تم میں سے افضل ہے اس لیے اس کو سجدہ کرو، تو یہاں پر اس لیے سجدہ کیا گیا. تو اب یہ جو ہے نا سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سیدھا کرو. اب یہ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کون سا سجدہ ہے؟ اس کی یہ بڑی خاص، ہم بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں کئی جی، اس کی وضاحت میں نے کرنی ہے. اس کو ایک تو ہے تعظیمی سجدہ، ایک ہے عبادت کا سجدہ. دو سجدے ہوتے ہیں، ایک ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہے تعظیمی سجدہ. عزت کی، تعظیمی کا مطلب کیا ہے؟ عزت کے لیے یا جو بھی ہے. اگر پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اس کے دلائل موجود ہیں. لیکن عبادت کا سجدہ نہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا نہ اب اس شریعت میں جائز ہے. عبادت کا سجدہ صرف کس کو کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرنا ہے. اس کے میں دلائل بھی دیتا ہوں، اور ہمارے جو موجودہ حالات میں ہمارے جو بھائی کرتے ہیں ہم نے تو ان کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ، ہم اپنی بھی اصلاح کریں گے، ان کی بھی اصلاح کریں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اب یہ کہ نا کئی لوگ یہاں پہ دلیل بنا دیتے ہیں جن نیک لوگوں کو سجدہ کرنا چاہیے. اچھا ہاں، آدم علیہ السلام کو دیکھ کر. اچھا میرے بھائی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ آج کے جو نیک لوگ ہیں ان کی نیک لوگوں سے مراد کون سے نیک لوگ ہیں؟ ایک تو وہ ہیں واقعی جو نیک ہیں، ماشاءاللہ نمازیں روزہ رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. کچھ پیر ایسے بھی ہیں، لیکن کچھ پیر ایسے ہیں کہ جسم سے ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، جسم ان کا نظر آ رہا ہے، اوپر سارا نیچے بھی نہرا، ٹھیک ہے جی، اور وہ گالیاں دے رہے ہیں، اور وہ شرابیں پی رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، اور سگریٹ نوشیاں کر رہے ہیں، بھانگ چرس وہ پی رہے ہیں. ان پیروں کو بھی کہتے ہیں سجدہ کرو، یہ اللہ کے ولی ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ جس کو نماز نہیں آتی، وہ اللہ کا ولی ہے؟ وہ اللہ کا ولی ہے ہی نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر کوئی، ہم بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کا ولی کہتے کسے ہیں؟ جو بندہ کبھی اس کو سبحانک اللہ نہیں پڑھنی آتی، اس کو پتہ نہیں بھی رکوع میں پڑھنا کیا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، نمازیں کتنی فرض. کتنے ہی پروگرام ہیں، اقرار الحسن صاحب کا پروگرام سر عام ٹی وی پہ، اے آر وی نیوز پہ کتنے پروگرام چلے ہیں، کئی درباروں پہ وہ گیا ہے اور اس نے سوال کیا، یہ بتائیں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ اسی جی نماز تو پڑھ دے نہیں. اچھا نماز مجھے سنا دے، تحیات سنا دے، درود شریف سنا دے. یہ ہم سے نہ پوچھو، ہمیں نہیں آتا، ہمیں ایک ہی سبق آتا ہے، پیری مریدی، بس یہی آتا ہے ہمیں. بس یہ بھائی کیا یہ لوگ حاجت روا مشکل کچھ ہے؟ ان کو سجدہ کرنا ہے؟
پھر ہم کہتے ہیں بھئی ان کو سجدہ نہیں کرنا، تو ہمیں کہا جاتا ہے یہ ولیوں کے گستاخ ہیں. ہاں جی، ہم کہتے ہیں سجدہ دو طرح کا ہے. آپ سجدہ کون سا کرتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت والا سجدہ ہم ان کو نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو سادہ سجدہ کرتے ہیں، تو سادہ سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا ہے بھائی؟ کس نے دیا ہے بھی؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ یہ آیت آپ کے سامنے. اللہ نے فرشتوں سے کہا اس جدو، امر کا سیکھا، حکم دے کے اللہ نے کہا کہ تم سجدہ کرو، تم سجدہ کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اور فرشتوں کی کیا جرت کہ وہ اللہ کا کہنا نہ مانتے. جس نے کہنا نہیں مانا اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا. ویسے ہی چل دفع ہو جائے یہاں سے. اور وہ کون تھا؟ جی آج جو نیک لوگ ہیں نا، ان کو سجدہ کرنا جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ اس امت میں بھی یہ تعظیمی سجدہ ہو یا عبادت کا سجدہ ہو وہ سارے حرام ہے. عبادت کا سجدہ تو ہر امت میں ہی حرام ہے نا. تعظیمی سجدہ ہمارے ہاں جو کئی بزرگوں کو پہنچ چومتے ہیں. حنیف قریشی صاحب جب انجینئر مرزا صاحب سے یہ مناظرہ کرنے کے پچھلے مہینے کی 26 تاریخ ہے، اور وہ اپنے پیر صاحب کو سجدہ کرتے ہیں، ویڈیو موجود ہے، انشاءاللہ ہم ساتھ میں مینشن بھی کریں گے ویڈیو. وہ سجدہ کرتا ہے جا کے، جی میں مناظرہ کرنے جا رہا ہوں انجینئر سے، اور جب وہ واپس آتا ہے جی الحمدللہ فتح یاب ہو کے آ رہا ہوں میں، پھر جا کے سجدہ کرتا ہے. وہ بیٹھے ہوا کرسی پہ، اس کے پاؤں پہ جا کے جس طرح ہم نماز کے لیے سجدہ نہیں کرتے اس طرح سجدہ کر رہے ہیں. ان کا عالم دین ہے مفتی حنیف قریشی، واپسی بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو کیا علم آپ کو یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کو سجدہ کرو جا کر؟ کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ تعظیمی سجدہ کسی ولی کو یا بزرگ کو کرنا ہے؟ کوئی دلیل. اب اس کی میں دلیلیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1853 نمبر یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آئے مدینہ شہر میں. جب یہ واپس آئے تو آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی سے بھی کیا مسئلہ ہے معاذ، ادھر سے صحیح بھیجا تھا، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے اندر نا جو ان کے یہودیوں کے عیسائیوں کے پادری ہوتے ہیں نا، تو جو ان کے راہب ہوتے ہیں ان کو ان کے جو لوگ ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے میں لگے کہ میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا تھا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ میں ان کو جا کے سجدہ کروں، تو اس لیے میں نے سجدہ کیا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ سجدہ اللہ کے سامنے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سجدہ نہیں کرنا. آپ نے منع فرما دیا. اسی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس امت میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ایک تو اس سے شوہر کی عظمت ثابت ہوئی، کیونکہ وہ بیچارہ کماتا ہے، کرتا ہے سارا، کیوں جی عورت کا کام جو ہے وہ گھر میں بادشاہی کرنا ہے، گھر کی ملکہ وہ ہے، باہر کا بادشاہ وہ مرد ہے جی. ہاں جی اگر حکم ہوتا تو فرمایا یہ حکم بھی نہیں ہے. تو یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ تعظیمی سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. تعظیمی سجدہ ہو یا عبادت کا سجدہ ہو. پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ تھا. جس طرح یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انی رأیت احد کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. جب انہوں نے اپنے بابا کو بتایا کہ بابا جی میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، بیٹا یہ سورت یوسف سورت نمبر 12 پارہ نمبر بھی 12 اور اس کی آیت نمبر یہ 4 ہے. اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے یا ابتی، اے ابا جی، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، سورج کو بھی اور چاند کو بھی، رأیتہم میں نے انہیں دیکھا ہے، لی ساجدین کہ وہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، اس امت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو کوئی ایک روایت انشاءاللہ ہم یہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ ایک موقع پر بھی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا ہو اور آپ نے منع نہ کیا ہو، ایسی کوئی دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. اس لیے یہ کسی بھی دربار پر جا کے سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا، آپ دیکھیں جا کے درباروں پہ وہاں پہ سجدہ
اور آج تو کئی ویڈیو موجود ہیں کہ جا کے وہ بیت اللہ کے چکروں کی طرح چکر لگا رہے ہیں جا کے، جس طرح بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، قبروں کا طواف کیے جا رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم سے نکال دیا۔ آج ہم کتنے سجدے ہیں جو ہم مسجد میں کرنے ہی نہیں آتے، ہمارے بچے ہی نہیں کرتے۔ اب اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کو تکبر ہوتا ہے اپنی عبادت کا۔ رائی کا مطلب ہے کہ جنہوں ٹکڑے کر کر کے اس تو اگے جندہ ٹکڑا نہ ہو سکے۔ ایک تو یہ ہے چھوٹے 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 وہ پتا ہو یا کاغذ ہو کہ جس سے آگے آپ توڑ ہی نہ سکیں اینڈ، اور کچھ رائی وہ بھی رائی کا دانہ بھی ہوتا ہے نا، سروں جی۔ اس طرح اس کی تیسری جو تشریح کی ہے نا علماء نے وہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہو نا اندر چھاؤں میں تو چھوٹا سا سوراخ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ذرے نظر نہیں آتے، اس کو بھی ذرہ، اس کو بھی آپ رائی سمجھ لے کہہ سکتے ہیں۔ جس کے دل میں اتنا بھی تکبر آ گیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہے۔ بھئی ہمارے اندر عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر تکبر آ جائے اور آپ لوگوں کو لوگ ہی نہ سمجھیں۔ کئی بندوں کو اپنی عبادت پہ بڑا تکبر ہوتا ہے، کئی بندوں کو علم کا تکبر ہوتا ہے، کئی ویسے ہی چودھری ہوتے ہیں۔ دولت کا تکبر ہے، علم کا تکبر ہے، جوانی کا تکبر ہے جی، پیسے کا تکبر ہے، اپنے جو میں بڑی عبادت کرتا ہوں جی، اپنی عبادت کا تکبر ہے۔ جو جس چیز میں بھی تکبر کرے گا نا میرے بھائی وہ جنت میں داخل ہے۔ ہر وقت عاجزی انکساری کرو، پتہ نہیں قبول بھی ہوا کہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔